تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله العظيم۔ جو ذرا ادھر پیچھے بیٹھے ہیں سامنے کی طرف آ جائیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ آ جاؤ سامنے آ جاؤ۔ شاباش، سامنے بیٹھے۔ چونکہ انسان جب بات کرتا ہے اور نظر سے نظر ملتی ہے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور دل میں بھی اترتی ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا۔ ماشاء اللہ۔ سورۃ البقرہ، اس کی تقریباً 151 اور 152 آیات الحمدللہ آپ کے سامنے اب تک اس کی تفسیر اور اس کی تھوڑی توضیح بیان کی جا چکی۔ چند آیات آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں مجھے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور پھر اس کو سمجھانے کی، اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہماری آپ کی خدا کی قسم خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن پاک کو اپنا تھوڑا سا وقت دے دیں۔ قرآن پاک کو وقت دیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ سورۃ المزمل کے اندر اللہ فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بھائی جتنا کچھ آسانی کے ساتھ ہو سکے اتنا تو پڑھ لیا کرو۔ آپ اندازہ رکھیے قرآن پاک اتنی عظیم کتاب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کو اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں سے ایک وقت طے کرتے کہ چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، بارشیں ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن ہماری تلاوت منسوخ نہ ہو۔ ہم تلاوت بھی کریں، اس کے معارف، اس کے انوار، اس کے علوم کو سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ چاہیے تو یہ تھا، اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیغمبر بھی شکایت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ قرآن کو تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر
کھڑی ہے، پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ پیچھے کی طرف سے کچھ نقل و حرکت کی آواز آ رہی ہے، کیا کچھ ٹافی کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، تھوڑا سا سکون کا ماحول بنا لے، بہتر رہے گا۔ چونکہ قرآن کے آداب میں سے یہ بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش سائلنٹ ہو جاؤ بالکل، یہ خود قرآن کہتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، جب قرآن کی تلاوت ہو، قرآن پڑھا جائے تو سائلنٹ خاموش ہو کر کے ادب کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ سنیں، ورنہ جس طرح قرآن سنتے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اگر بے ادبی یا گستاخی ہو تو اس شکل کے اندر وبال بھی بارش کی طرح برس سکتا ہے۔ اس لیے کہ دستور یہ ہے کہ ایک آدمی حرم شریف کے اندر ایک نیکی کرے تو ثواب لاکھ کے برابر ہے، اور اگر وہاں جا کر کے گناہ کرے تو گناہ بھی عام نہیں ہے، گناہ بھی اسی حساب سے لگے گا۔ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، جس طرح تھوک کے حساب سے ثواب مل رہا ہے، اگر تھوڑی سی بھی لغزش ہو گئی تو تھوک کے حساب سے گناہ بھی ملے گا۔ اس لیے ہم سب آداب کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے مطلب پڑھنے والے کا ذہن منتشر ہو، سننے والوں کی توجہ ادھر ادھر منتشر ہو، یکسوئی کے ساتھ سنیں۔ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے۔ اب دیکھیے کتنی اہم بات سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن پاک میں تقریباً 88 مقام پر اللہ نے ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کر کے پکارا ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے تورات، انجیل، زبور، بہت ساری آسمانی کتابیں، صحیفے نازل ہوئے، ان میں اللہ رب العزت نے کسی آسمانی کتاب میں ان کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا ہے، یاد رکھیے۔ ان کا یا تو نام لیا ہے یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب، کچھ بھی کہا ہے، یا ان کو اپنے بندوں کے ذریعے سے کہا، لیکن یا ایھا الذین آمنوا یہ بڑا اونچا لقب ہے، اے ایمان والوں۔ 88 مقام پر اللہ نے بہت ہی پیار کے ساتھ خطاب فرمایا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ زندگی میں کوئی الجھن، پریشانی، کسی طرح کی کوئی پرابلم آ جائے، ہم ایک ایسا نسخہ تم کو دیے دیتے ہیں کہ جو 2 اجزاء سے مرکب ہے، 2 چیزیں اس نسخے کے اندر ملاؤ اور اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لو۔ سب سے پہلی چیز ہے بالصبر، اور دوسری چیز ہے والصلاۃ۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے صبر کے 3 معنی لکھے ہیں۔ عام طور سے صبر کے تیسرے معنی کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن پہلے جو 2 معنی ہے اس کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ یاد رکھیے، صبر کے معنی آتے ہیں الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر جم جانا، اپنے نفس کو پابند بنا لینا کہ اے دل، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ اللہ کے جتنے بھی اوامر ہیں، احکامات ہیں، ان تمام اوامر احکامات پر اپنے آپ کو جما لینا، پابند بنا لینا کہ چاہے کچھ بھی ہو۔ مثلا اللہ کا حکم ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نمازیں پڑھنی ہے، نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے غیر محرم کو نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے ان کانوں سے کسی کی غیبت نہیں سننی ہے، زبان سے غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کی طرف سے کینہ اور کھوٹ دل میں نہیں رکھنا ہے۔ اوامر احکامات تو بہت سارے ہیں۔ ان تمام اوامر احکامات پر اپنے آپ کو جمانا، اور اس جمانے میں جو تکلیف آتی ہے اس پر ثابت قدم رہنا، اس کا ایک معنی ہے صبر کا، یہ الصبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو جمانا، یہ صبر کا معنی ہے۔ دوسرا ہے صبر کا معنی
الصبر علی الطاعہ، اور دوسرا معنی ہے کہ معاصی اور نافرمانی، الصبر عن المعصیہ، نافرمانی، فسق اور فجور یعنی نواہی، اللہ کی طرف سے جن چیزوں کی پابندی ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، ان تمام چیزوں کو نہ کر کے اپنے نفس کو ثابت قدم رکھنا، یہ بھی صبر کا معنی ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، ان سے رکنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر غیر محرم سامنے سے گزرے، اب اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، لیکن نفس تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح کون ہے۔ اب نفس کی کشمکش ہو رہی ہے، اب آپ نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کے اپنے شٹر، اپنی آنکھیں نیچے کی طرف جھکا لی، تو آپ نے گویا کہ اللہ کی طرف سے جس چیز کو منع کیا گیا تھا آپ رک گئے۔ یہ بھی صبر کے معنی کے اندر داخل ہے، الصبر عن المعصیہ۔ تیسرا معنی ہے الصبر فی المصیبہ۔ عام طور سے ہم یہی صبر سمجھتے ہیں، کوئی حال، کوئی تکلیف آ جائے اور اس کو بغیر کسی اس کے یعنی کوئی واویلا نہ ہو، کوئی نوحہ نہ ہو، کسی طرح کی کوئی اس کے اندر خرافات نہ ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لینا، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر۔ اسی لیے جب کسی پر کوئی حال آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی صبر کرو۔ کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے، کوئی بری خبر سنے، بھائی صبر کرو۔ تو یاد رکھیے صبر یہ بہت جامع لفظ ہے، قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر آئے گا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے، برداشت کرے، لوگوں کو معاف کر دے، یہ بڑے اونچے لوگوں کا کام ہے۔ کہیں آئے گا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ کہیں آئے گا وبشر الصابرین، کہیں آئے گا ان اللہ مع الصابرین۔ تو لفظ صبر قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ آئے گا، اس لیے اس صبر کے معنی کو سمجھ لے، الصبر علی الطاعہ، الصبر عن المعصیہ، الصبر فی المصیبہ۔ تینوں معنی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تینوں ہی اس کے اندر داخل ہے۔ نیکی پر جمنا، گناہوں سے بچنا، حال اور تکلیف آ جائیں تو اس کو اس راستے کی سنت سمجھ کر کے برداشت کرنا، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے اوپر کتنی تکلیفیں آئیں۔ فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش حالات تو نبیوں پر آتے ہیں، پھر جو نبوت کے جتنا قریب ہوتا ہے حال ان کے اوپر آتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے مکی زندگی، 13 سالہ زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں، تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، لوگ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کو 2 ہجرتیں کرنی پڑی، خود اللہ کے آخری پیغمبر کو مکہ چھوڑنا پڑا، غار ثور کے اندر پناہ لینی پڑی، اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو وہاں جا کر کے آپ نے سوچا کچھ آرام کے پل، سکون میسر ہوگا، لیکن مدینے کے اندر جو خاص طور سے یہود آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور اسی طریقے سے بنو قریظہ وغیرہ، ان لوگوں نے بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یا تو انتظار تھا، لیکن جب دیکھا آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے، تو یہ لوگ بھی جاننے کے باوجود، قرآن نے کہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان تمام باتوں کے باوجود اس نبی کے دشمن، اور اتنے دشمن ہوئے کہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے بدعہدی کی، اور ان کے بڑے بڑے سردار خطوط لکھتے تھے، کعب بن اشرف جیسے آدمی، کہ ادھر سے تم آؤ، ادھر سے ہم تمہارا تعاون کریں گے۔ یعنی اس نئی تحریک کے خلاف اندر کے دشمن، باہر کے دشمن، ایمان اور کلمہ اور نماز، ان چیزوں پر چلنا ایسا تھا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا۔ ایسے ماحول میں ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ اگرچہ مخالف ہے زمانہ، چاروں طرف سے ہوائیں مخالف ہیں، باہر سے بھی دشمنی، اندر سے بھی دشمنی،
ہم تمہیں کامیابی کا طریقہ بتاتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرو، چونکہ جب تک انسان اندر سے مضبوط نہیں ہوگا وہ باہر کی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سمجھے نہیں؟ اندر سے مضبوط ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اس آیت کے بعد ہی آیت قتال بھی آ رہی ہے، یعنی پہلے اندر کو مضبوط کرو اور پھر باہر۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے۔ نماز کتنی قسم کی نماز ہے آپ دیکھیے، صلاۃ الاستسقاء الگ ہے، صلاۃ الخوف الگ ہے، دشمن کے مقابلے پر لڑ رہے ہوں تو بھی نماز ہے، ہر حال کے اندر کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں تو اشارے سے، اور سفر میں ہے تو بھی نماز، حضر میں ہے تو بھی نماز ہے جی، نماز نماز نماز۔ اس لیے کہ نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز فرمایا کہ دین کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے، اس کا دین کے اندر کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت تھی، کوئی بھی مسئلہ اہم پیش آتا آپ مسجد کی طرف چل کر کے نماز کی نیت باندھتے تھے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ صحابہ نے بھی یہی سیکھا، کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، انا للہ پڑھا اور جا کر کے نماز کے اندر مشغول ہو گئے کہ اللہ نے تو یہی بتایا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ تو بہرحال یہ بہت پاورفل نسخہ ہے، اور یہ سمجھیے کہ آج کے اس دور کے اندر جب ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور کہنا تو نہیں چاہیے، بڑی احتیاط کے ساتھ اللہ معاف فرمائے، ہم جس بزدلی کے اندر جی رہے ہیں، ہر انسان کی زبان پر شکایت، یار یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، چلی ہر انسان کا اندر سے ڈون ہو رہا نا معاملہ، حالات کو دیکھ کر کے، میڈیا میں خبر سن کر کے، منفی کمنٹ اور منفی ویڈیو دیکھ کر کے انسان اتنا گھبرایا ہوا ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، قرآن کی اس آیت کو پڑھو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگرچہ اس کے اولین مخاطب صحابہ ہیں لیکن قیامت تک ہر آنے والا، اس لیے کہ قرآن کی جو آیات ہوتی ہے وہ اگرچہ کسی خاص واقعے کے تحت نازل ہوتی ہے لیکن اس سے وہی واقعہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ تمام واقعات جو بھی قیامت تک آئیں گے وہ سب اسی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ آگے فرمایا جب تم صبر اور نمازی بن جاؤ گے تو میری معیت تمہارے ساتھ ہوگی، معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں، رہے تو ساتھ صحرا میں تو گلشن کا مزہ پاؤں۔ اللہ کی معیت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر کیا پوچھنا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ سمجھے بھائی صاحب، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے، کوئی چیز نہیں پھر ہماری۔ اللہ فرماتے ہیں تم نماز اور صبر کو پکڑ لو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ آج دنیا کے اندر معمولی سا کوئی ایم ایل اے، ایم پی، ودھایک یا اس کا چمچہ، اس کو چھوڑو، اس کا چمچہ یہ کہہ دے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے ایم پی صاحب سے تعلقات ہے، میں فون کرا دوں گا، میں دیکھ لوں گا، انسان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، میرے ساتھ تو طاقت ہے، میرے ساتھ تو فلاں آدمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کو چھوڑ دو، تم اس نسخے کو آزماؤ، حالات آئیں گے، مصائب آئیں گے، آگے اشارہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آنے والی ہے آیت، اللہ نے پہلے ہی تیار کر دیا۔ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرو، اپنی روحانیت کو ایمان، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ فرمایا جب تم اس نسخے کو استعمال کرو گے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی بال پیکا کر سکتا ہے؟ بولو۔ تو اس لیے اگر کہیں ہم پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، حالات ہمارے خلاف ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ نسخہ ہم نے استعمال نہیں کیا، سیدھی بات ہے۔ بھائی جب انسان
بہت بڑے حکیم سے نسخہ لکھوا لے اور لکھوا کر کے جیب میں ڈال کر کے گھومتا پھرے اور اس نسخے کو استعمال نہ کرے تو بتاؤ شفا ہوگی؟ قرآن پاک میں نسخہ لکھا ہوا ہے تو ایسا ہی ہوا کہ بڑے حکیم نے جو مرض کی بہترین تشخیص جانتا ہے اپنے علم کی روشنی میں بتا دیا اس دوا کو استعمال کرنا۔ میرے بھائیوں وہ نسخہ لکھوا کر کے جیب میں ڈال کر کے گھومتا پھر رہا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہم نے اس کو مردوں کے لیے امام صاحب پارے دے دیجئے اصالہ ثواب کرنا ہے، مکان بنا ہے اس میں برکت کے لیے، دکان بنائی ہے برکت کے لیے، یہ قرآن کا حال بنا رکھا ہے۔ قرآن پاک تو اللہ کا آخری قانون ہے، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور اس شان سے نازل ہوا کہ ساری چیزیں بدل سکتی ہیں لیکن رب کا قرآن نہیں بدل سکتا۔ ایڈی چوٹی کا زور لگا لو، گھبرایا نہ کرو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اتنی آیتیں نکال لی ہے، کوئی کہتا ہے یہ کرنا ہے۔ یہ کتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، ٹرین چلتی رہتی ہے، جب گاڑی چلاتے ہیں تو بہت سے کتوں کو آپ نے دیکھو کہ بھونک بھاگ کر کے آتے ہیں، حالانکہ اس بے وقوف کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گاڑی چھوڑ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو وہ الگ جا کر کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن فطرت ہے تو یہ تو بھونکتے رہیں گے، آپ کو اس کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے جب اب تم کو اندر سے مضبوط کر لیا تو اب باہر سے تمہیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو صرف یہ مت سمجھنا کہ نماز سے ہی اور تسبیح لینے سے ہی اور صبر سے ہی کام چل جائے گا۔ اگر ایسے کام چلتا تو بدر، احد، خندق ان کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کیوں جی؟ السلام جی، کون صاحب؟ جی میں بدخیریت سے ہوں، بتائیے آپ۔ ٹھیک ہے، میں تفسیر کر رہا ہوں، انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد بات ہوگی آپ سے، ٹھیک ہے؟ اب اندر سے مضبوط کرنے کے بعد ترغیب دی جا رہی ہے کہ بس صرف یہ مت سمجھ لینا کہ بھئی نماز اور صبر کا حکم ہے، نہیں، یہ دنیا ہے، یہ دار الامتحان ہے، دار الاسباب ہے، اور اسباب بھی اختیار کرنے پڑے گے۔ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، یہ بزدلی ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، کس انداز سے قرآن نے ڈائریکٹ جنگ کو حکم نہیں دے رہا کہ تم لڑو، یہ تو بعد میں آئے گی سورہ حج کے اندر، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، جب بالکل چاروں طرف سے بالکل صحابہ مظلوم بن گئے، پھر بعد میں اجازت آئی، لیکن تیار کیا جا رہا ہے اس انداز سے ترغیب۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو راہ خدا میں فی سبیل اللہ، کیا ہے فی سبیل اللہ؟ فی سبیل اللہ کے اندر تو جماعت والے کہتے ہیں جماعت بھی فی سبیل اللہ ہے، مدرسے والے کہہ رہے ہیں کہ جو من خرج فی طلب العلم تو وہ فی سبیل اللہ، جو پڑھنے کے لیے بچہ آ جائے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ کیوں جی؟ خانقاہ والے کہہ رہے ہیں جو اصلاح کرانے کے لیے آ گئے یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ ساروں میں آپس میں فی سبیل اللہ کو اپنی طرف کھینچ کر کے لانے کی کوشش ہے۔ یاد رکھیے فٹ سب کے اوپر ہوگا، لیکن خاص فی سبیل اللہ یہ علم ہے، ایک پہچان ہے۔ جب کوئی لفظ فیمس ہو جاتا ہے کسی اس کے اندر تو خاص اس سے وہی اصل معنی مراد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں، یوں کہا جائے کہ حضرت شیخ نے یہ لکھا ہے، تو مدرسوں کے اندر جتنے شیخ الحدیث ہیں وہ سارے کے سارے شیخ ہیں، لیکن شیخ کہنے سے یا تو شیخ الحدیث مولانا زکریا کی طرف ذہن جاتا ہے عموماً، یا اس کے بعد میں پھر ابھی ماضی قریب کے اندر جو گزرے ہیں مولانا یونس صاحب جونپوری، ان کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ علم بن گیا، ایک نشانی، اس لیے فی سبیل اللہ کے اصل مصداق تو وہ ہیں جو اپنا جان اپنا مال لے کر کے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن اس کے ضمن کے اندر بھائی ہر وہ آدمی جو دین کی محنت کسی بھی اعتبار سے کر رہا ہے وہ سب کے سب فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے۔
سمجھ گئے آپ؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو راہ خدا میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ وہ عام مردوں کی طرح مردے نہیں، حالانکہ مردے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ان کو مردہ مت کہو۔ اصل میں بدر کے اندر تقریباً 14 صحابہ شہید ہوئے، 8 انصاری اور 6 مہاجر۔ تو کچھ لوگوں نے کہا عجیب بے وقوف لوگ ہیں، خام خواہ اس محمد کے چکر میں اور اس دین کے نئے دین کے چکر میں آ کر کے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اللہ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی، بے وقوفو، ان کو تو مردہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، تم جانتے نہیں یہ کون ہے، ان کا پروٹوکول، ان کی عزت تمہیں کیا پتا۔ اللہ نے فرمایا بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھتے نہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اگر شعور ہوتا تو تم ان کو مردے نہ کہتے۔ اب یہاں سے ایک لمبی بحث کا دروازہ کھلتا ہے۔ بھائی دیکھو، دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ کیوں جی؟ آنی ہے نہیں آنی ہے، چاہے بستر کے اوپر آئے اور چاہے میدان کارزار کے اندر آئے، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ ایک ہی طرح اڑتا ہے کوا بھی، چیل بھی، اور شاہین بھی اسی طرح اڑتا ہے، لیکن دونوں کی پرواز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ 5 وقت مؤذن بھی اللہ اکبر کہتا ہے، وہی الفاظ ہیں، لیکن پڑوس میں پڑوسی مزے سے سوتا ہے اور اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی الفاظ سن کر کے مسجد کے اندر آئے، لیکن انہی الفاظ کو جب خاص موقعوں کے اوپر اپنا جان مال لے کر کے ایک آدمی اللہ اکبر کے تکبیر بلند کرتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حقیقت میں بہت فرق ہے بھائی صاحب، موت اس کی بھی ہے، موت اس کی بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی موت کو عام مردوں کی طرح مت سمجھو، بل احیاء، جس نے اپنی جان اپنا مال میرے دین کے اوپر لٹا دیا اس کو میں کہتا ہوں وہ زندہ ہے، مر کر کے بھی مرا نہیں، وہ زندہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کو تو دیکھنے میں تو ایسے ہی لگتا مر گیا، اللہ نے فرمایا تمہیں کیا پتا، تمہارے پاس علم ہی کتنا ہے، ولکن لا تشعرون۔ اب بس آپ کے اور میرے سمجھنے کی اتنی بات ہے، یہ تو علماء کا کام ہے۔ پھر حیاتی مماتی کی بحثیں یہاں سے کھڑی ہو گئی، وہ تو بڑے علماء کا کام ہے، ہم تو طالب علم ہیں، اس لیے اپنے ذہن کے اعتبار سے ہم گفتگو کر لیں جتنا ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے سب سے اعلیٰ درجے کی زندگی برزخ کے اندر وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نبوت کا منصب الیکشن سے اور محنت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ سلیکشن اللہ کی مرضی سے ملتا ہے۔ کوئی انسان اپنی محنت سے نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ رب العزت نبوت جس کو چاہتے عطا فرماتے ہیں، اور نبی اپنی امت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اس زمین کے اوپر ان کے اجسام کو حرام کر دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسم کو اللہ نے اس مٹی کے اوپر حرام کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کی زندگی جو ہے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ہے، اور اس کے بعد جو زندگی ہے برزخی وہ شہداء کی ہے، اور شہداء کے اندر پھر وہ جو حکماً شہید ہیں وہ بھی اسی کے اندر داخل ہیں، اور اس کے بعد پھر جو نیک صالح اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کے بعد پھر عام مؤمنین، اور پھر اس کے بعد عام لوگ ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کا اثر دنیا کے اندر بھی پڑتا ہے۔ کیسے؟ نبی وفات پا گئے، ان کی جو شریک حیات ہیں ہماری مائیں، ان سے کسی امتی کا نکاح
نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اور زندہ ہے تو نکاح کے اندر موجود ہے. ایک وجہ تو یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے کہ وراثت مردے کی تقسیم ہوتی ہے. جب تک وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کی ملکیت ہی کے اندر وہ چیز سمجھی جاتی ہے، اس لیے ان کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی. تو سب سے اعلیٰ درجے کی زندگی کس کو حاصل ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو. اور اس کے بعد زندگی کس کو حاصل ہے؟ شہداء. اسی لیے آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ حضرت امیر معاویہ کسی اور دور کے اندر جہاں شہداء احد کی قبریں ہیں، وہاں سے کوئی پانی کے لیے ان کو ضرورت تھی کسی اس چیز کی، تو جب وہاں پر کھدائی شروع ہوئی تو کچھ شہداء کی قبریں وہاں پر کھود کر کے آئی. جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے کفن تک میلے نہیں تھے، بلکہ بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک صحابی کے پاؤں کے قریب میں کوئی فاوڑا یا کھودتے ہوئے کچھ لگ گیا تو خون کا فوارہ اس سے نکل کر کے پڑا. اب اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی شہید کے جسم کو مٹی نے کھا لیا ہو تو بیان القرآن میں حضرت تھانوی نے اس کے کچھ جوابات دیے ہیں کہ مٹی کے بارے میں آیا ہے، مٹی کے اندر اور بہت سارے ایسے موادات موجود ہیں، ہو سکتا ہے اس سے اس کا جسم گل جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ مٹی کے اندر سے تو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. پھر انہوں نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ کبھی بھی اس کا جسم مطلب مٹی نہیں کھا سکتی شہید کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طویل مدت تک، مدت بعیدہ تک. بہرحال انہوں نے اپنے اعتبار سے جواب دینے کی کوشش کی ہے. پھر اسی کی بحث میں چل کر کے حیاتی مماتی بڑے بڑے مطلب گروپ پیدا ہو گئے. بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی اور مطلب یہ سب کے سب مطلب وفات پا چکے ہیں اور برزخی زندگی تو ہر ایک کو حاصل ہے، اس میں ان کی کیا خصوصیت ہے. بعض نے کہا کہ بھائی دنیاوی زندگی کی بات ہے، دنیاوی جیسی ہے. تو یاد رکھیے اس میں دیوبندیوں کے اندر بھی دو جماعت بن جاتی ہے، لیکن تقریباً 95% دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور نبی اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں، یرزقون، رزق بھی دیا جاتا ہے، یصلون، نماز بھی پڑھتے ہیں. اور دلیل کیا ہے؟ دلیلیں تو بہت ساری دی ہیں، لیکن ایک اہم دلیل آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ مبتدا اور خبر کے اندر مفہوم میں اگرچہ مغایرت ہوتی ہے، لیکن مبتدا جہاں پر ہوتی ہے خبر بھی وہیں پر ہوتی ہے. میں کہوں زید قائم، زید کھڑا ہوا ہے، زید مبتدا، قائم خبر، تو جہاں زید ہے قیام بھی وہیں پر ہے. ایسا نہیں کہ زید یہاں پر اور قیام اس کا مظفر نگر کے اندر ہو کے کھڑا وہاں پر ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. الانبیاء احیاء، سب سے اہم اور موٹی سی دلیل آپ سمجھ لیں، انبیاء زندہ ہیں تو ان کا جو جسم ہے اسی کو نبی کہا جا رہا ہے. روح کے اوپر بھی اگرچہ نبی کا اطلاق ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، حکمہ، اگرچہ روح کو بھی نبی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں جسم کی بات چل رہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی روح پرواز مطلب ان کا انتقال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا دنیا سے، تو آپ کا جو جسم مبارک ہے اسی جسم کو تو نبی کہتے ہیں نا، اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے الانبیاء احیاء، نبی زندہ ہے. یہ مبتدا ہے تو خبر بھی یہیں پر ہے، یعنی اسی جسم کی بات چل رہی ہے. باقی برزخ کے اندر تو بھائی صاحب عام انسانوں کو ملتا ہے، پھر نبی کی کوئی خصوصیت نہیں رہے گی. بہرحال آگے چلیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ربط ہو گیا. پہلے اندر سے مضبوط کیا ایمان والوں کو صبر اور نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے. پھر فرمایا کہ خالص نماز اور صبر ہی کو پکڑ کر کے مت بیٹھ جانا، بلکہ کچھ محنت بھی کرنی پڑے گی. اس لیے اگر جان کا نمبر آئے تو جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ نے فرمایا پھر میں تمہیں وہ عزت دوں گا. اسی لیے شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو ارواح ہیں وہ جنت کے اندر سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ اشرف سے ان کو ادنا کی طرف لے گئے، ان کی روح اس کے اندر رکھ دی. نہیں، مقصد یہ ہے جیسے پلین کے اندر انسان بیٹھتا ہے ہوائی جہاز کے اندر تو جسم بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ نے اسپیشل پلین ان کو دے دی ہے جنت کے اندر پرندوں کی شکل کے اندر، کہ وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں سے جنت کے مزے لیتے رہتے ہیں. واہ کیا بات ہے. اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا، شہداء سے پوچھا جاتا ہے بھائی تمہاری کوئی ڈیمانڈ ہو بتاؤ،
یہ کہتے ہیں ہم مزے آ رہے ہیں، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بار بار پوچھا جاتا ہے، نہیں یار بتاؤ نا، خاص مہمان ہوتا ہے تو بار بار کہتے ہیں بتاؤ کچھ چاہیے کچھ چاہیے. یہ بھی تنگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں چاہیے. کہ کیا چاہیے؟ کہ ہمیں جسم دیا جائے، ہم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں. اب یہ ایک ناممکن چیز ہے کیونکہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا. اس سے آپ اندازہ لگائیے. فرمایا اب آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو حالات آئیں گے، چونکہ دنیا دار الابتلاء، دار الامتحان. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بے غم اور ٹینشن فری آپ کو ملے. دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. بھائی صاحب کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو یہ کہہ دے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اتنی تاکید در تاکید کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اس آیت کو سننے کے بعد ہر انسان کو امتحان اور ابتلا کے لیے تیار رہنا چاہیے. امتحان آئیں گے اور کئی نوع کے امتحان ہیں، ایک ہی پرچہ نہیں ہے. جان کا بھی امتحان ہو سکتا ہے، مال کا بھی، اولاد کا بھی، کاروبار کا بھی، بہت ساری نوعیت ہوتی ہے. اس لیے کوئی انسان کسی ٹینشن میں ہے تو کوئی کسی ٹینشن کے اندر ہے. سب کی ٹینشنیں ایک جیسی نہیں ہوتی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے اپنے ملفوظات میں مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی اور اس نے کہا کہ جی، حضرت خضر نے کہا بھئی کوئی تمہاری فرمائش ہو تو بتاؤ. اس نے کہا جی میری فرمائش یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیش آرام والا انسان بننا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن نہ ہو. اب چونکہ ناممکن ہے، چونکہ حالات تو آئیں گے، تو حضرت خضر نے کہا کہ بھئی ایک کام کر، دنیا کے اندر گھوم پھر لے، اگر تجھے کوئی ایسا بندہ نظر آئے تو پھر بتانا. اب یہ ایک شہر دو شہر قصہ ہی مختصر لمبا واقعہ ہے. گھومتا رہا، کبھی کسی کو دیکھتا کہ سونے کی دکان پر بیٹھا ہے، 10-20 سونے کی چین پہن رکھی ہے، گھڑی موٹی سی باندھ رکھی ہے، اے سی چل رہی ہے، بڑا خوش ہوا کہ شاید یہ آرام کے اندر ہوگا. پھر پوچھتا، کچھ نہ کچھ تکلیف نکل آتی. بالآخر ایک آدمی اس کی نظر کے اندر ایسا ہوا کہ جو لگ رہا تھا نوکر چاکر یہ وہ اور سب کام کر رہے ہیں اور تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بڑے آرام کے اندر ہے. اس نے سوچ لیا کہ یہ آدمی بالکل ایک دم خوشحال ہوگا، اس جیسا بننے کی دعا کراتے ہیں. لیکن پھر سوچا کہ یار پوچھ تو لے کم سے کم. اب جب اس کے پاس گیا کہ جی ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں، تو وہ رونے لگا، کہا کہ مجھ جیسا بننے کی کبھی تمنا مت کرنا. اب اس کو ٹینشن ہوئی کہ بھائی تو بڑے خوشحال آرام کے اندر ہے، تو کہتا مجھ جیسے بننے کی کوشش مت کرنا. حضرت نے لکھا ہے اصل میں پھر لمبا واقعہ ہے. اس کی بیوی تھی جس سے بے حد پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا. اتفاق سے وہ بیمار ہو گئی. اب یہ چونکہ اس کو بہت زیادہ چاہتا تھا تو یہ رونا پیٹنا اس نے شروع کر دیا. بیوی نے کہا مردوں کی محبت تو ایسی گرگٹ کے آنسو ہوتے ہیں، میں مر جاؤں گی کسی اور سے شادی کر لو گے، تمہارے پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. اس طرح کی باتیں اس نے کہی. تو اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں، میں شادی تم سے کی ہے، تمہارے بعد کسی سے شادی نہیں کر سکتا. اس نے کہا مجھے تمہارا یقین نہیں ہے. بالآخر اس نے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا جو انتہائی خطرناک، اپنی قوت بردانگی اسے ختم کر ڈالی کہ لو اب تو تمہیں یقین آ گیا. اب اللہ کا نظام یہ کہ وہ ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہونے کے بعد میاں صاحب اب بالکل اس چیز سے محروم ہو گئے. ہونے کے بعد کچھ دنوں تک محبت چلتی رہی، لیکن پھر وہی اس نے بیوی نے خیانت شروع کر دی. اب یہ آدمی پڑتا ہے، دیکھتا ہے ساری چیزوں کو. تو میرے عزیز بھائیو، اس واقعے میں عبرت یہ ہے، سمجھانا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ٹینشن فری انسان کوئی آپ کو نہیں ملے گا، سب کے ساتھ الجھنے ہیں. اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور بالضرور تم کو آزمائیں گے، لیکن صبر اور تسلی کی بات یہ ہے اللہ نے بِشَيْءٍ فرمایا. اس کے اندر جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے. آزمائش تو ہوگی لیکن تھوڑا سا ہی آزماؤں گا، اس لیے کہ تم زیادہ تکلیف کو جھیل نہیں پاؤ گے. یہ اللہ نے احسان فرما دیا.
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. زیادہ کو تو معاف کر دوں گا، اگنور کر دوں گا. اگنور سمجھتے ہیں نا انگلش کے اندر، معاف کر دوں گا، لیکن تھوڑی بہت تکلیف ضرور آئے گی. اب اس کے اولین مخاطب تو صحابہ ہیں، ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میرے صحابہ تمہارا سوشل بائیکاٹ ہوگا، لوگ تمہارے اندر سے بھی دشمنی پر آئیں گے، باہر سے بھی آئیں گے، تمہیں تکلیفوں کے اندر گھیریں گے، لیکن میں نے وہی بتایا العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص المورد. خاص جس واقعے کے اندر وہ آیت نازل ہوتی ہے وہی واقعہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتا، قیامت تک کے ہر واقعہ اس کے اندر فٹ ہوتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تکلیفیں آئیں تو گھبرانا نہیں ہے. یہ ہمیں اندر سے مضبوط کرنے والی آیتیں ہیں، اندر سے توڑنے والی آیتیں نہیں ہیں. جب پہلے سے کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ حالات آئیں گے، اس راستے کی سنتیں ہیں، تو انسان تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بالضرور ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے، لیکن وہ آزمائش بِشَيْءٍ بہت معمولی، بہت کم ہوگی. کیا آزمائش ہوگی؟ کبھی پرچہ ہوگا من الخوف، کبھی خوف ہوگا، باہر سے طاقتیں آ رہی ہیں اور ابھی تم کو مٹا دیں گی. والجوع کبھی بھوک کی حالت ہوگی، فقر و فاقہ آئے گا، تمہارا بائیکاٹ. چنانچہ مکے کی تجارت کے اوپر قریش کا قبضہ تھا اور مدینے کی مارکیٹ کے اوپر اہل کتاب کا قبضہ تھا، اور دونوں نبی کے دشمن صحابہ، کھیتی باڑی کرنے والے انصار جو تھے بیچارے، اوس اور خزرج کے لوگ. اور جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ سب کے سب کہاں آتا ہے؟ مدینے کے اندر. تجارت ہے نہیں، معیشت ان کے پاس بالکل سسک رہی ہے، لیکن وہ خود بھوکے رہتے ہیں، لیکن اپنے مہمان کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاتے ہیں. ہاں فرمایا گھبرانا نہیں ہے، حالات آئیں گے. والجوع کبھی بھوک کی وجہ سے، ونقص من الاموال کبھی تمہارے مال کم ہوں گے، والانفس اب چونکہ تم کو دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو مال کی بھی ضرورت پڑے گی، والانفس اور جانی نقصان بھی ہوگا. والثمرات ثمرہ ہر چیز کے نتیجے کو کہتے ہیں. عرب کے اندر مال اصل میں وہ اونٹ کو سمجھتے تھے. المال الابل، مال تو اونٹ ہی ہے، لیکن ثمرہ خاص طور سے کھجور وغیرہ کے باغات تھے، اس کا جو پھل ہے اس کو ثمرہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب ترجمہ کیا ہے، اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اولاد کو بھی ثمرہ کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کبھی تمہاری اولاد کو بھی اللہ رب العزت اٹھا لیں گے جوانی کے اندر. سمجھے نہیں؟ ماں باپ کے لیے اس سے بہتر پھل نہیں ہوتا، اولاد سب سے قیمتی پھل ہے. اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا جب اللہ کسی بندے کو اپنے پاس بلاتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے ہاں تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو لے لیا. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے کہ آپ کا حکم تھا الہی لے آئے، اللہ سب کچھ جانتا ہے میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا. الہی وہ تو انا للہ کہہ رہا تھا و انا الیہ راجعون، کہ کچھ اور تو نہیں کہہ رہا تھا؟ کہ نہیں بس. فرمایا کہ جنت میں ایک محل تعمیر کرو، اس کا نام رکھو بیت الحمد، تعریف کا مکان. اب اندازہ لگائیے، اس لیے اللہ جب کسی کو مصیبت آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے اوپر اجر ثواب ملتا ہے. سمجھے نہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے اس دنیا میں تکالیف کا آنا لازمی ہے، لیکن ان تکالیف سے اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے. یہ تکالیف قریب کرنے کے لیے ہے، دور کرنے کے لیے نہیں ہے. حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا سمجھانے کے لیے کہ ایک یہودی بستر مرگ کے اوپر ہے، ایک مسلمان مر رہا ہے. مسلمان کے دل کے اندر خواہش ہے کہ زیتون کا تیل مجھے آخری وقت میں نصیب ہو تو ایک لقمہ زیتون کے تیل سے روٹی کھا لوں. یہودی کے دل کے اندر تمنا ہے، آخری وقت ہے، مر رہا ہوں، مچھلی ملنی چاہیے. اب اللہ کی طرف سے غیبی نظام حرکت کے اندر آیا، ایک فرشتے کو حکم ہوا جاؤ اس یہودی کے تالاب کے اندر مچھلی چھوڑ کر کے آؤ. اور مسلمان کے گھر کے اندر، اس کے فریج کے اندر زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے، اس کو وہاں سے جا کر کے ضائع کر دو، اس کو کھنڈا دو اور اس کے اوپر ہاتھ مار دو. ابھی دونوں فرشتے جب آئے تو راستے میں سلام کلام ہو گیا کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جی میں تو ایک یہودی ہے، اس کے یہاں مچھلی ڈالنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کے ایک مسلمان ہے، بالکل آخری وقت ہے،
اور زیتون کھانے کو من کر رہا ہے، زیتون اویلیبل ہے، موجود ہے، لیکن وہ کھنڈانا ہے جا کر کے، اس کو کھانے نہیں دینا۔ اور فرشتوں نے سوچا یار عجیب معاملہ ہے، مسلمان کی خواہش پوری ہونی چاہیے تھی، وہ اللہ کا نیک صالح بندہ ہے اور وہ دشمن ہے، اس کی ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے، مچھلی اس کے لیے۔ تو ان دونوں فرشتوں نے جا کر کے پھر اللہ سے پوچھا، الہی بات سمجھ میں نہیں آئی، اگرچہ فرشتے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو ایک واقعہ، تاکہ ہم اپنے ذہنوں سے ان چیزوں کو نکال دیں۔ اللہ کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ سے بڑھ کر کے کوئی حکیم دانا نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ الہی وہ دشمن تھا، وہ تو مر رہا تھا، اس کی ڈیمانڈ پوری کروا رہے ہیں، مچھلی اس کو کھلا رہے ہیں، تالاب کے اندر ڈالی جا رہی ہے باقاعدہ، اور وہ جو فرما بردار تھا اس کو زیتون نصیب بھی نہیں ہونا۔ اللہ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میں کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ جو یہودی ہے، اس نے جو نیکیاں دنیا کے اندر کی تھی، سب کا حساب کتاب فائنل ہو چکا، ایک نیکی اس کی ابھی باقی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ ہے نہیں، تو اس کا حساب برابر سرابر کرنا ہے، اس لیے اس نیکی کا بدلہ ہم نے دنیا میں دے دیا۔ اور وہ ایمان والا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی کی کمی ہے، اس کو جنت کے جس مقام پر پہنچانا ہے وہاں پر جانے کے لیے ایک نیکی چاہیے، اور اب نیکی کرنے کا اس کے پاس کوئی موقع ہے نہیں، چونکہ آخری وقت ہے، اس لیے ہم اس کو تکلیف میں، یعنی اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی تو اس کو تکلیف پہنچے گی، اور یہ صبر کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کو اس درجے کے اوپر پہنچا دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایمان والے کو کانٹا لگتا ہے، وہ تکلیف برداشت کرتا ہے تو بھی اجر، اسی لیے آگے آ رہا ہے، آگے کی جو آیات ہیں وہ مجھے اور آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی تکلیف، کوئی بھی تکلیف آئے، یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرے، مالک ہے، جو چاہے کرے تصرف۔ اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے ہم تم کو خوف میں، والجوع بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ مال اور جان کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو اور چاہے ویسے ہی پھل ہو۔ لیکن پھر آگے فرمایا، پہلے آیا تھا ان اللہ مع الصابرین، اب فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت، خوشخبری دے دیجیے۔ اور صابرین کون ہیں؟ بار بار صابرین کا لفظ آ رہا ہے، اللہ نے تھوڑی سی اس کی وضاحت خود فرما دی، ہم بتاتے ہیں، الذین، صابرین وہ ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کسی طرح کی کوئی ٹینشن لاحق ہو جائے تو وہ رونا پیٹنا نہیں کرتے، بلکہ قالو، ان کی زبان پر ایک بہترین دعا آتی ہے، اور وہ یہ ہے انا للہ، اس میں لام ملکیت کے لیے، بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ ارے بھائی ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو لوٹ کر کے بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ صرف موت کے وقت کی دعا نہیں ہے، کوئی بھی مصیبت آئے، کسی کا انتقال ہو، یہ بھی تکلیف ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں، مائک بند ہو جائے، یہ بھی تکلیف ہے، چونکہ آواز پھر پہنچے گی نہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، کیوں جی؟ لائٹ بند ہو جائے اچانک، کیا پڑھیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر میں کانٹا چبھا، آپ ہاتھ پھیر رہے تھے اس طرح، اما عائشہ نے مسکرا کر کے فرمایا محبوب کیا ہو گیا؟ فرمایا کانٹا چبھا ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ کانٹا تو کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہلکا سا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، اللہ ہلکی مصیبت کو زیادہ کرنے پر قادر ہے اور زیادہ کو کم کرنے پر قادر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ام المؤمنین ہے، کہ ایک مرتبہ میرے شوہر میرے پاس تشریف لائے، ابو سلمہ، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ آج میں نے پیغمبر کی مجلس میں ایک بہترین بات سنی ہے۔ کیا سنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی
وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ یا تو بالکل وہی چیز یا اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، حضرت ام سلمہ نے یاد کر لی دعا، فرماتے ہیں جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ اب کچھ زمانہ گزرا، ایک روز میں کچھ کام کاج کے اندر مصروف تھی، اچانک دو جہاں کے سردار امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی تشریف لائے، آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں سمجھ گئی کہ دو جہاں کے سردار تشریف لائے ہیں، تو کچھ چمڑا وغیرہ گھر کے اندر پڑا ہوا تھا، طباخت دیا ہوا، میں نے لا کر کے محبوب کے نیچے بچھایا، آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا اے ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، خود اللہ کے نبی تشریف لائے حضرت ام سلمہ کے پاس۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی پہلی بات تو یہ ہے میں آداب نبوت سے واقف نہیں ہوں، کہاں نبی اور پیغمبر اور کہاں مجھ جیسی عورت، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی شان اقدس کے اندر کوئی ایسی نامناسب بات مجھ سے نکل جائے جو آپ کے عظیم منصب کے خلاف ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے میں عمر رسیدہ عورت ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ بال بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا کہ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اللہ جب کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کا حکم تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر وہ ہے تو میں بھی کوئی کم عمر نہیں ہوں، اور رہے آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں۔ اب حضرت ام سلمہ کا ذہن اس طرف گیا کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے جو بات مجھے آ کر کے بتائی تھی کہ دو جہاں کے سردار سے میں نے ایک بات سنی ہے کہ کسی بندے کو تکلیف پہنچے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہم اجرنی فی مصیبت، اس دعا کو پڑھے، اللہ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ ابو سلمہ وہ پہلے مسلمان ہیں کہ جن کا گھرانہ اسلام میں پہل داخل ہوا، اور بڑے شریف نیک انسان تھے، ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہنے والے۔ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جب دو جہاں کے سردار کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو ظاہر بات ہے آپ سے اعلیٰ افضل تو کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو اس دعا کو اپنے لیے ایک سہارا بناؤ، کوئی مصیبت کوئی تکلیف انسان کے اوپر آئے تو کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی غم تکلیف میں اگر آنکھوں سے آنسو آ جائے تو یہ بھی بشریت کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب بیمار تھے، ان کا انتقال ہوا تو محبوب کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابی ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان آنکھوں کے اوپر اللہ رب العزت نے پکڑ نہیں رکھی، ان آنکھوں سے تو محبت کے آنسو ہیں۔ اللہ نے پکڑ جو رکھی ہے وہ نوحہ اور ماتم کرنے کے اوپر، چہرہ پیٹنا، جیسے عورتیں کسی کے انتقال ہوگا 6 مہینے تک ماتم چلتا رہتا ہے، عجیب بس اب کون دیکھ بھال کرے گا، وہی تھا، اب ہم کس کے سہارے پر جئیں گے۔ اور بعض تو ایسے کلمات کفر بک دیتی ہیں، اللہ کو اسی کو لینا تھا اور کوئی ملا ہی نہیں۔ بتائیے، جیسے تمہاری پراپرٹی ہو، بھائی اللہ ہی کی ملکیت میں ہم کو وہیں جانا ہے، آج وہ چلے گئے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری، جانا سب کو وہاں پر نمبر لگ رہا ہے، پھر اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے۔ اس لیے فرمایا ہر حال میں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صابرین وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا تو وہ یوں کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں پر 3 انعامات ہیں۔ کتنے بھائی؟ 3 انعامات۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، سب سے پہلے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو جو صلاۃ کا نتیجہ ہوتا ہے بخشش، مغفرت، وہ مراد ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رحمتیں، بخششیں،
مغفرتیں ہیں. اور آگے ورحمہ کا لفظ پھر خاص طور سے آیا، اس لیے مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے ایک خاص رحمت ہے، ایک عام رحمت ہے. صلوات کے اندر مراد ہے عمومی رحمت، اور رحمت ان سے مراد ہے خاص رحمت. اور یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رحمت کی الگ الگ قسمیں ہیں، جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں رحمت کی وہ ساری کی ساری ایسے لوگوں کے لیے ہیں. بس یہ سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے بھائی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ہدایت کا تو سارا مسئلہ ہی ہے. نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور پھر اللہ نے الف لام میم سے کچھ صفات بیان فرمائی متقی لوگوں کی، اور پھر کیا اعلان کیا تھا؟ بتاؤ بھائی. چوتھی آیت میں اعلان ہے نا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. کیا ہے آگے؟ اولئک علی ھدی، ہدایت آ رہی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان کے لیے بھی کامیابی ہے، ہدایت ہے. جس کی زندگی میں ایمان ہے، صبر ہے، نماز ہے، شکر ہے. اس سے پہلے فاذکرونی اذکرکم آیا ہے، واشکرونی ولا تکفرون. یہ صفات جس کی زندگی کے اندر ہے، اور خاص طور سے مصیبتوں تکلیفوں کو برداشت کرنے کا معدہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں. تو ہدایت اہم چیز ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے. جیسے سورج کی روشنی ہر ایک کی ضرورت ہے، چاند کی کرن ہر ایک کی ضرورت ہے. ہر انسان کی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت ہے. اس لیے اس ہدایت کو اللہ سے ہمیشہ مانگا جاتا ہے. اور جگہ جگہ پر اللہ نے لوگوں کے ہدایت یافتہ ہونے کا اعلان کیا ہے کہ جس کی زندگی میں یہ ہے، یہ ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. آگے چونکہ صبر کا ذکر چل رہا ہے اور صبر کا تذکرہ ہو اور صابرین کی جماعت کے اندر حضرت ہاجرہ کا ذکر نہ آئے تو صبر کی داستان مکمل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ عورت صنف نازک، کمزور، لیکن پیغمبر کی بیوی ہے اور ایک پیغمبر کی ماں ہے اور دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ کی دادی ہیں. آپ اندازہ لگائیے کتنا صبر کیا. بخاری کی روایت ہے، وقت نہیں ہے، وقت کم ہے، اس کا اشارہ سمجھ لیں. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر کے ایسے لقدق صحرا کے اندر چھوڑو جہاں پر ہمارا گھر خانہ کعبہ موجود ہے. سورہ ابراہیم کے اندر آئے گا. ابراہیم علیہ السلام نے بٹھایا اور لا کر کے وہاں چھوڑ دیا جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود ہے. لیکن آج کی طرح وہاں مارکیٹ اور شہر نہیں تھا، بالکل سنسان، کالے کالے پہاڑ، کچھ نہیں. چھوڑ کر کے چل پڑے، بولنے تک کی اجازت نہیں. اما حضرہ نے پوچھا بھی آپ کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اجازت نہیں ہے گفتگو کرنے کی پیغمبر کو. اسی لیے سب سے زیادہ امتحانات نبیوں کے آتے ہیں، یاد رکھیے. بھائی صاحب ہم تو برداشت بھی نہیں کر سکتے. پھر آخر میں پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ایسا ہی ہے؟ تو جواب دیا نعم، ہاں اللہ کا حکم ایسا ہی ہے. کہا کہ پھر اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ہوتا ہے صبر کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو کوئی بات نہیں. ادھر وہ پہاڑ کی آڑ کے اندر ہوئے اور اپنا دامن پھیلا کر کے اللہ کے سامنے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. پورا ایک رکوع ہے. ایسی دعائیں مانگی ہے، خدا کی قسم ایک ایک دعا کو بیان کرتے رہو، مزے لیتے رہو. وہ دعا کر رہے ہیں چھپ کر کے، وہ چلے گئے، تشریف لے گئے. اللہ رب العزت نے وہاں پر پھر کیا انتظام کیا؟ جب دانا پانی سب کچھ ختم ہو گیا تو صفا مروہ کی پہاڑیاں وہاں پر تھی، ان کے اوپر صفا سے لے کر مروہ تک 7 چکر لگائے ہیں. کس نے؟ حضرت ہاجرہ نے، پانی کی تلاش کے اندر. اور بیچ میں چونکہ نشیبی علاقہ تھا، جہاں آج تو
ہرے مطلب وہ لگائے ہیں نشان، انہوں نے دوڑ کر کے چلتے ہیں نا وہاں پر، تو اس جگہ پر وہ گہری جگہ تھی تو بچہ نظر نہیں آتا تھا، ریت کے اوپر بچے کو رکھا، پہاڑی کے اوپر سے تو نظر آتا تھا بچہ، لیکن جب وہ نیچے آتی تھی اور وہاں بیچ میں تو بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو دوڑ کر کے چلتی تھی تاکہ بچہ جلدی سے نظر آئے۔ یہ ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے حج عمرے کا حصہ بنا دیا اس کو قیامت تک کے لیے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حج کس چیز کا نام ہے، تو امام غزالی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے، حضرت حاجرہ کی اداؤں کا نام ہے، اور حضرت اسماعیل کی وفاؤں کا نام ہے۔ انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے میدان مینا میں پیش کر دیا۔ ان تینوں کی عبادت، بچے کی قربانی، مرد کی قربانی، عورت کی قربانی، تینوں کی زندگی کے اندر صبر 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 کی ایک زندہ مثال۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ آج خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے، صفا مروہ کو دیکھنے کے لیے انسان ترستا ہے۔ کعبہ را ہر دم تجلی می فزود کی ز اخلاص است ابراہیم بود، اللہ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا، تو میری معصوم بندی میں تجھے بھی ایک ایسا میڈل عطا کروں گا کہ قیامت تک اگر لوگ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو تجھے بھی دو پہاڑیوں پر چلا کر کے صحیح کے لیے منتخب کرتا ہوں۔ حج عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی صحیح نہیں کی جائے گی۔ کیوں جی؟ آپ اندازہ لگائیے۔ اب یہ تو مسئلہ ہو گیا الگ، یہاں پر اللہ نے جس چیز کو بیان کیا ہے اس کو سمجھیں۔ زمانہ جاہلیت میں دو آدمیوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کیا، اللہ نے ان کو یا تو کیا یا کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کو بطور سزا کے شکل مست کر دی ان کی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کے اوپر لعنت پھٹکار ہوتی جیسے شیطان پر کنکر مارتے ہیں، لیکن ان کو مقدس سمجھ کر کے اساف اور نائلہ ایک کو صفا کے اوپر رکھ دیا مرد کو اور ایک عورت کو اس کے اوپر۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگ وہاں پر جاتے تھے صفا مروہ کے پاس۔ اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد چونکہ صحیح واجب ہے، عند ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو واجب ہے، تو مسئلہ یہ پیدا ہوا، اس وقت تو امام اعظم ابو حنیفہ نہیں تھے، یہ تو میں ایک بات بتا رہا ہوں مسئلے کے اعتبار سے، بعض کے نزدیک سنت بھی ہے، بعض اس کو فرض بھی کہتے ہیں، کہ اب صفا مروہ کی جو صحیح ہے اس کو بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ اگر یہاں جائیں گے تو اس سے تو صفا مروہ کے ساتھ ساتھ ان بتوں کی تعظیم لازم آئے گی، گویا کہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، سمجھے بات کو، جب وہاں پر بت رکھے ہوئے ہیں اگر ہم اس کی صحیح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری اس عبادت کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کو بھی ایسا ہے کہ گویا کہ ان بتوں کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے تو بتوں سے نفرت کی ہے، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ وہاں پر صحیح کرو، اس کا مطلب یہ ہے وہاں تو بت رکھے ہوئے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے اس ہی کو اللہ نے مسح کر کے ان کی شکل کے اندر بنایا، یہ بھی بعض علماء کا قول ہے، یاد رکھیے آپ اس کو۔ تو انہوں نے سمجھا کہ بھائی اگر اس کی صحیح کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے بتوں کی تعظیم لازم آئے گی، اور بتوں سے تو چھٹکارا پا کر کے ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو انداز قرآن پاک کا یہ ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ کوئی حرج نہیں اگر تم اس کا طواف کرو۔ تو قرآن پاک نے اس کے اوپر بتایا کہ دیکھو جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے قابل احترام ہو، باہر کے عوارض کی وجہ سے اس میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ ہے، جس دن سے اللہ نے خانہ کعبہ کو زمین پر اتارا ہے یا بنوایا ہے وہ پہلے دن سے کس مقصد کے لیے بنا تھا؟ بولو بھائی، عبادت کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد عبادت کے لیے ہے، لیکن زمانہ گزرتا گیا اور 360 بت خانہ کعبہ کے اندر آ گئے، تو ان باہر کے بتوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کے تقدس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ کے اندر بت رکھ لیے گئے تھے اور پھر ان کو نکالا اور اس کا طواف کرتے ہو، ایسے ہی اگر صفا مروہ کے اوپر بت رکھ لیے تو ان کے تقدس میں کوئی فرق
نہیں پڑھتا۔ بات آگے صحیح میں؟ اگر صحیح میں آگے تو آگے چلے جی۔ اسی کو فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر مانے نشانی، علامت، اور یہ شریعت نے ان کو شاعر بنایا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں بنایا ہے۔ جس کو اللہ اپنے شاعر میں سے بنائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کو وہ کر سکتی۔ اسی لیے تو مسئلہ ہے کہ جہاں مسجد ایک مرتبہ بن گئی کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اللہ کا شاعر ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان شاعر کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ تو فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، نشانیاں ہیں، علامات ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کو سنت کہا ہے، امام شافعی نے غالباً واجب فرض کہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے واجب کہا ہے۔ فرمایا فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کے اندر آیا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ اے ایمان والو جب تم سفر کے اندر جاؤ تو نماز میں تمہیں قصر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ قصر نماز پڑھنا کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ کوئی آدمی جان بوجھ کر کے ہے مسافر، 77 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کر کے آیا ہے، لیکن وہ کہے کہ جی میں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اے سی روم ملا ہوا ہے آرام کرنے کے لیے، کوئی تھکان نہیں ہے اور میں تو 4 ہی پڑھوں گا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب کو ترک کر رہا ہے۔ فلا جناح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری پڑھے، مقصد یہ ہے کہ اس کو قصر کرنا واجب ہے۔ تو جیسے وہاں قصر کرنا نماز واجب ہے اور الفاظ یہی ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، ایسے ہی یہاں پر لفظ جناح آیا ہے اور مراد اس سے وجوب ہے۔ فرمایا فلا جناح علیہ، پس اس پر کوئی حرج نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ حضرت عروہ ایک صحابی ہے، ان کو اس آیت سے مغالطہ لگ گیا کہ اس میں تو ہے کہ اس پر کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح نہ کریں تو بھی چل جانا چاہیے معاملہ، مغالطہ تو لگ جاتا ہے نا۔ تو اما عائشہ کے پاس گئے، یہ ان کے بھانجے بھی حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، وہ ہے عروہ ابن زبیر، اور زبیر عبداللہ بن زبیر بڑے اونچے درجے کے صحابی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا بھانجے آپ پوری بات سمجھے ہی نہیں، اگر صفا مروہ کے درمیان صحیح ضروری نہ ہوتی تو قرآن میں الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، اللہ ہونا چاہیے تھا، لا، لیکن یہاں لا نہیں ہے بلکہ ہے ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، سمجھ گئے آپ؟ اگر ضروری نہ ہوتا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن کہتا ہے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی عالمہ محدثہ تھی، کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ، قربان جائے ان کی جوتیوں کے اوپر، خدا کی قسم علم تو ان کے پاس تھا، ہمارے پاس تو چھلکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، رہ گئی سونے کی چڑیا، رہ گیا پر ہاتھ میں۔ علم والے تو قبروں کے اندر جا چکے، بس ہم تو یہ ہے کہ اللہ اگر ان کی کاپی بھی مار کر کے کچھ تھوڑا بہت کچھ سیکھ لے تو بھی انشاءاللہ امید ہے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، نقل اگر اصل کے مطابق ہو جائے۔ آگے فرمایا ومن تطوع خیرا، اور تم بھی جو بھی کوئی نیک کام زائد کرو گے، نفل اس کو تطوع کہتے ہیں، تم جو بھی نیک کام کرو گے تھوڑا یا زیادہ، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ شاکر، شاکر کا مطلب قدرداں، شاکر کا مطلب اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا ہے، کیوں بھائی؟ اللہ شکر کرنے والا ہے، شکر کرنے والے تو ہم ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، شاکر کے معنی ہے قدرداں، اللہ تعالیٰ قدرداں ہے، علیم جاننے والا ہے۔
تو آ گئی بات سمجھ بھائی. اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے، بس اخلاص ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر اخلاص نہیں تو بھائی صاحب بہت پہاڑ کے برابر بھی نیکی کرو، اللہ کی نظر میں کوئی ویلو نہیں ہے. اللہ کو عمل ہی وہ پسند ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے. بس یاد رکھو. اس لیے کسی کے چکر میں آ کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو. کوئی ہمیں محدث کہے، مفسر کہے، مبلغ کہے، دائی کہے، یہ کہے، وہ کہے، امیر صاحب کہے، فلاں، ان چکروں میں مت پڑو. نیکی کر، دریا میں ڈال، اس لیے کہ اللہ قدردان ہے. ایک نیکی کے اوپر بخش دے گا، ورنہ پوری زندگی ماتا گھس گھس کر کے نشان پڑوا لو، لیکن مقصد یہ ہو کہ لوگ تہجد گزار کہیں، لوگ بڑا مولوی صاحب، بڑے عالم صاحب، بڑے یہ وہ، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ رب العزت نیک عمل کو، اخلاص والے کو پسند فرماتے ہیں. آگے ان الذین یکتمون ما انزلنا، وقت ہو چکا ہے میرے خیال سے. کتنا وقت ہو گیا بھائی؟ جی تو بس یہیں تک رہنے دیں. جی ہو گیا 1.25 گھنٹہ. تب لگتا ہے اب بھی تھک گئے. نہیں ویسے میں نہیں تھکا والا، میرا گلا خراب تھا آج، طبیعت صحیح نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ تسلسل باقی رہے. مزہ آ رہا ہے، لیکن چلو انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، زندگی باقی نہیں. زبردستی نہیں بٹھانا ہے، تقاضے ہوں گے بہت ساروں کو. پتہ نہیں چلا مجھے وقت کا بھی، لیکن اس کا ربط چونکہ اسی کے ساتھ میں ہے، چلو پھر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آئے گا. زندگی باقی تو بات باقی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.